نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج غیبت اور بہتان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں کہ غیبت کیا چیز ہے اور بہتان کیا ہے، غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے۔ جو آج کے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، غیبت تو عام ہے، جہاں بھی محفل لگی ہوئی ہوگی نا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج امت محمدیہ اس گناہ کو معمولی سا گناہ سمجھتی ہے، اس میں کوئی بھی احتیاط نہیں کرتا، غیبت سے بچنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ عام سی بات ہے، تصور پایا جاتا ہے، غیبت کو معمولی سمجھا جاتا ہے آج کے معاشرے میں، امت محمدیہ میں۔ آپ کو میں بتا دوں، سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بھائیوں کو اور اپنے بزرگوں کو کہ جو آپ ہر روز معمولی ہے بات سمجھتے ہو، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح المسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھائی کی برائی کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کو ناپسند ہو وہ، اور وہ غیبت ہے، اس کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید سورۃ حجرات 12 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جو انسان کوئی اس طرح پسند کرے گا، کوئی انسان کہ وہ اپنے سکے بھائی کا مردہ جو فوت ہو گیا ہو، فوت ہوا پڑا ہو، اس کا گوشت کھائے، ہرگز کوئی اس طرح گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اس کا فوت ہوا پڑا ہو اس کا بھائی، وہ اس کا گوشت کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اپنی امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنی امت کو نصیحت کر دے، اپنی امت کو بتا دیجئے جو غیبت کرتے ہیں۔ ایک بھائی بیٹھا ہے، اس کے منہ پر بات کرنا، آج کسی کی ہمت نہیں ہے اس کے منہ پر بات کرے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہے، مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، اس کو بتائے آپ کی یہ غلطی ہے، کمی کوتاہی ہے، اس کو دور کریں، اس کے پیٹھ پیچھے یہ بھائی یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ بھائی اس کی کمی اس طرح کیسے دور ہوگی؟ اس طرح اس کی کمی دور ہی نہیں ہو سکتی جس طرح آپ اس کو بدنام کریں گے، جو دوسرے بھائی کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو وہ اچھا سمجھتا ہے، دوسرے بھائی کو ایک بار اس نے تعریف کر دی، نہ بھائی تو اس کو جانتا نہیں ہے، اس نے کہا یار بھائی وہ اچھا، وہ بھائی جو جا رہا ہے نا وہ اچھا ہے، نہیں تو غلط کہہ رہا ہے۔ کیا غلط کہہ رہا ہے؟ اس نے تعریف کی ہے، کون سی غلط بات کی ہے؟ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، سارے بھائیوں کی کمیاں بتا رہا ہے اس کو۔ یہ اچھا کام کر رہا ہے، چلو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بھائی کسی بھائی کا عیب دنیا میں چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ دنیا میں بھی ڈال دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ پر پردے ڈال رہا ہے اور آخرت میں بھی۔ کتنے ہیں ہمارے گناہ، اگر ہمارے یہی گناہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے، جس طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر یہ محلے والے کو، علاقے والے کو، شہر والوں کو پتہ چل جائے، ہم منہ دکھانے کے قابل بچیں گے؟ اپنا محاسبہ تو کریں، کتنے گناہ ہم پہ پائے جاتے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو لیکن توبہ کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بہتان کیا ہوتا ہے؟ غیبت تو چھوڑ دیں
اس طرح ہے کہ ایک سگا بھائی مردہ ہو، فوت ہوا پڑا ہو، اس کا گوشت کھائیں۔ صحابہ کرام جب یہ آیت سنائی گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بھائی سگے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب کسی غیر بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا بری جو ان کے عیب ہوتے ہیں آپ دوسرے بھائی تک شیئر کرتے ہیں، یہ آپ سگے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ اکبر! یہ معمولی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں میں بھی جب بیٹھتی ہیں غیبت ایک دوسرے کی کرتی ہیں، ہمارے بھائی بھی جب ایک دوسرے محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں جب وہ بھائی نہیں ہوتا۔ جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں کہیں گے آپ غلط ہیں، یہ کمی آپ دور کریں، نہیں، جو چلا گیا اس کی برائی کریں گے آپس میں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو جہنم کی سیر کرائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک پتل جو ہوتا ہے سب سے مضبوط برتن ہوتا ہے، پتل کے ناخن کے ساتھ وہ اپنے سینے کو اور چہرے کو نوچ رہا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہر بھائی اگر وہ بھائی نہیں بیٹھا، دوسرا بھائی یہ غلطی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے دوسرے بھائی کی غیر موجودگی میں، دوسرے بھائی کا حق بنتا ہے کہ روکے بھائی، اس میں اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو منہ پہ بولیں، اس کی پیٹھ پیچھے برائی اس کی نہ کریں۔ اب غیبت کر رہے ہو، غیبت سے بچیں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر گئے تو جبریل امین سے پوچھا گیا تو جبریل امین کہتے ہیں یہ وہ ہے بدبخت جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرتا تھا، اس کو اس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، بہت گندا عذاب ہوگا، بہت برا عذاب ہوگا غیبت کرنے والے کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے، قبر سے، آخرت کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا ہے انہی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام شامل فرمائے۔ تو غیبت کا ہو گیا بیان۔ اگر بہتان کہتے ہیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آپ کا وقت میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ بہتان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہتان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہتان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔